ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیتوں کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھار معاملے کو بیان فرمایا کہ ادھار معاملہ اگر ہم کسی سے کر رہے ہیں تو کن اصول اور کن ضابطوں کے تحت کرنا چاہیے. اس کو لکھ لینا چاہیے، اس کے لیے گواہ بنانا چاہیے، اور لکھنے والے شخص کا عادل ہونا ضروری ہے، اور اس کا جو لکھنے والا جو لکھ رہا ہے وہ اس کے اندر جو کا تو لکھنے والا ہو، ذرہ برابر بھی نہ لینے والے کی طرف جھکا ہو نہ دینے والے کی طرف جھکا ہو. اللہ کو ڈرتے ہوئے وہ جو کا تو معاملے کو نوٹ کر لے، اور دو گواہوں کو بنایا جائے جو مرد ہو. اگر دو مرد گواہ نہیں مل رہے ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ موجود ہو جو اس معاملے پر گواہ بنے، تاکہ آئندہ آگے چل کر کے اگر جو تحریری شکل میں جو معاملے کو لکھا ہے اگر وہ کسی وجہ سے گم ہو جائے، جل جائے، کسی وجہ سے وہ نہ مل رہا ہو، تو یہ دونوں گواہ اپنی زبانی اور اپنی موجودگی کو بتلاتے ہوئے وہاں پر گواہی دے دے اور معاملے کو جھگڑوں سے اور تنازعات سے دور کرے اور عدل و انصاف قائم کرے. ساتھ ہی یہ بھی بتلایا کہ کاتب جو لکھنے والا ہے اور جو گواہ ہیں ان کے آنے جانے کے اخراجات کو بھی کیا کرے، دے دے. اگر ان کو آنے جانے کے لیے اخراجات لگتے ہو یا ان کو فورس نہ کرے، اگر وہ شرعی عذر کی وجہ سے نہ آ سک رہے ہیں تو ان کو تکلیف نہ دے، گواہوں کو تکلیف نہ دے. گواہ اگر گواہی دے رہا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک شخص کے بارے میں گواہی دیں گے، ظاہر سی بات ہے دوسرا ان سے ناراض ہوگا، تو وہ ناراض شخص بعد میں گواہوں کو تکلیف نہ دے کہ تیری گواہی کی وجہ سے میرا نقصان ہوا، یا کاتب کو بھی نقصان نہ پہنچائے. اس کو فرمایا لا تضار کاتب ولا شہید، کہ نہ ہی جس میں لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی گواہی دینے والے کو دھمکی دی جائے، کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں. اور گزشتہ غالباً میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر گواہ دور رہتے ہوں، ان کو آنے کے لیے اگر کورٹ میں جج کے سامنے، قاضی شریعت کے سامنے گواہی دینے میں دقت ہوتی ہو آنے جانے کے لیے، تو اس کا خرچ بھی برداشت کرے. کیوں؟ یہ سارے مسائل اور یہ سارے ضابطے بیان کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ جو لینے دین کرنے والے دو لوگ ہیں، جس کو خریدار اور لینے والا دینے والا، بیچنے والا بائع اور خریدنے والا مشتری جس کو کہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو بس. اور ادھار معاملہ اگر ان ضابطوں کے بغیر کریں گے تو وہ معاملہ جائز نہیں ہے شرعی اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ آئندہ چل کر کے وہ معاملہ جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے شریعت اس کو جائز نہیں کہتی. لہذا اگر کوئی معاملہ ادھار آپ کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو نہیں لکھا ہے یا آپ نے اس پر گواہ نہیں بنائے ہیں، شریعت کے مطابق اگر وہ معاملہ نہیں کرے ہیں تو دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے وہ معاملہ جائز نہیں ہوا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ بولیں گے ایسا تو کبھی لکھتے کون اور گواہ کون بناتے ہیں، چلتے رہتی گاڑی چل رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھے، 90% جھگڑے ہوتے ہی ہیں پھر ایسے معاملے میں. کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے اس کی مثالیں بھی دی ہے. یا تو کیا ہوگا، وقت متعین کرنے کے لیے کہا ہے شریعت نے
کہ آج آپ کوئی چیز لے رہے ہیں، تو اس سے میں نے موبائل خریدا لیکن پیسے میں 2 مہینے کے بعد دے رہا ہوں، تو آپ کو وہ 2 مہینے کے بعد مہینہ لکھنا پڑے گا، وہ سال لکھنا پڑے گا، وہ تاریخ لکھنا پڑے گا، وہ وقت لکھنا پڑے گا۔ پھر لکھنے والا صحیح معنی میں وہی معاملہ لکھے جو طے ہوا ہے۔ چیز 25,000 کی تھی اور اس نے 27,000 روپے لکھ دیا تو ارے بولو نا بھائی، یا مثال کے طور پر لکھے نہیں آپ نے، 25,000 بول کر کے معاملہ طے ہوا، موبائل آپ لے کر آ گئے، اب 2 مہینے کے بعد سامنے والا 27,000 مانگنے لگا، آپ بولیں گے میں نے 25,000 میں طے کیا تھا معاملہ، نہیں 27,000 میں طے کرے تھے۔ دیکھو اگر آپ لکھتے تو یہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ اسی کو 100/1 لکھا اس لیے کہا جاتا ہے۔ ہم نے تو سمجھا کہ معاملہ طے ہوا، لیکن شریعت اس کو معاملہ فکس نہیں سمجھتی۔ شریعت کب سمجھے گی کہ آپ اس کو لکھیں گے اور گواہ بنائیں گے، تو شاید وہ معاملہ طے ہوا، تاکہ جب 2 مہینے کے بعد چیز کی رقم دینے کے لیے آئیں گے تو وہ کاپی رجسٹر نکالے گا اور وہ بل دیکھے گا، رقم 25,000 ہی ہے اور ٹائم کے برابر ہوا ہے، کوئی جھگڑا نہیں، رقم دے دیا اور واپس ہو گئے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اور ایک معاملے میں اگر جھگڑا ہوتا ہے تو وہ ایک معاملہ متاثر نہیں ہوتا بلکہ پورا علاقہ متاثر ہوتا ہے، دونوں شخص کے لوگ متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ایک بھی اگر کسی پر غصے میں اگر ہاتھا پائی ہو گئی تو معاملہ پولیس اسٹیشن تک جائے گا، پھر وہ گواہ مصیبت میں پڑ جائیں گے، وہ لکھنے والا مصیبت میں پڑ جائے گا، وہ سارے مسئلے کو دیکھنے والے مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ سمجھ میں آئیں گے؟ یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائے۔ آج اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں ایک ایسے معاملے، اسی ادھاری کے معاملے کو، لیکن معاشرے کے اندر جو برائیاں اس ادھاری معاملے میں ہو رہے ہیں، ایک ایسی بہترین چیز اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، ہمارے اندر جو نقائص ہیں یعنی کمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کہیں ان نقائص کے ذریعے، ان کمیوں کے ذریعے کہیں ہمارے جانب سے ایسا عمل نہ ہو جائے جو معاشرے کو کیا کرے، فساد کا شکار بنا دے، خراب کر دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور معاشرے کے اندر یہ تمام حقوق، تمام احکام ہم پر لاگو کیے تاکہ معاشرہ کیا ہو جائے، انصاف پسند ہو، بھائی چارگی والا ہو، امن و امان والا ہو، جھگڑوں سے، فساد سے، مارا ماری سے، خون بہانے سے کیا ہو جائے، بالکل دور رہے۔ جب احکامات پر عمل ہوگا تو یہ ساری چیزیں دور ہو جائے گی، اگر عمل نہیں ہوگا تو خون ریزی ہوگی، جھگڑے تنازعات ہوں گے، کورٹ کچہری کے چکر ہیں اور پولیس اسٹیشن کے چکر ہیں، اور پھر کئی سالوں تک بات بند ہے، سارے مسائل خراب۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، کہاں پر ہو؟ سفر میں ہو، اور وہاں پر لکھنے والا کوئی نہ ملے، وَلَن تَجِدُوا كَاتِبًا، معاملے کو لکھنے والا آپ کو نہ ملے، آپ سفر میں ہیں، آپ کی دکان ہے، سفر میں ہیں، آپ سفر میں ہیں اور جا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں میں، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں پر سامان رکھ کر کے دیہات پھرتے ہیں بھائی، دیہات جاتے ہیں، اب وہ چلے گئے اوسا دیہات میں، گاؤں میں چلے گئے، یہاں کا کاروباری اور وہاں پر چیز دے رہا ہے، سامنے والے نے کیا کہا، بھائی لیکن پیسے ابھی نہیں، میں 1 مہینے بعد پیسے لوں گا، تو وہاں لکھنے والا نہیں مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں کرنے والا۔ اگزامپل اس دور کی بات ہے، یہ منظر کھینچا گیا ہے 1400 سال پہلے کا، کہاں پر 1450 سال پہلے جو منظر تھا، اس وقت فون نہیں، اس وقت لائٹ نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، موبائل فون نہیں، ہم تصور کرنے میں ذرا تکلیف ہوگی ہم کو، لیکن ہم ذرا ہمارے بچپنے میں جائیں گے، ہمارے بزرگ حضرات ان کے بچپنے میں جائیں گے تو ان کو تصور کرنا آسان ہوگا۔ اس وقت پتھروں کے گھر تھے، گوبر لیپ کر کے گھر بناتے تھے، چوراٹیوں کے گھر ہوا کرتے تھے، کندیلیں لگایا کرتے تھے، لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، سارے مسائل۔ ایسے وقت میں اگر کوئی چیز کسی کو دے رہے ہیں تو کس بنیاد پر دیں؟ تو اللہ کا فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ آئیے آپ ہمارے معاشرے میں آگے فرمایا اللہ نے کہ ایسے وقت میں کیا تم کو سامنے والے کو چیز تو دینا ہے، وہ سامنے والا لینے والا ہے، لیکن میں اس پر کیسے اعتماد کروں کہ اس کی رقم مجھے لوٹائے گا، کس بیس پر میں اس کو مان لوں، کیا چیز ہے اس کے پاس۔ اب ہمارے پاس آج کے دور میں چیک دیا جائے، ہو گیا معاملہ ختم، پروف
بھائی چیک ایسی چیز ہے ہمارے دور کے اندر جو بہترین پروف ہے، اس کو ہم لے لیں، اس پر تاریخ ڈال کے اس نے دے دیا تو ہم چیک اس تاریخ کو لگا سکتے ہیں۔ اگر اس کے آگے چلا گیا تو قانونی طور پر وہ حکومت اس کو کیا کرے گی، ڈپارٹمنٹ اس کو اٹھا لے گا، تمہارا چیک باؤنس کیوں ہوا، چارجز لگیں گے، چیک باؤنس کیوں ہوا، یہ ساری چیزیں اس کی فارمیلٹی جو جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ایک چیک آج کے دور میں ہوا۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، ہمارے محلوں کے اندر ایک چیز چلتی ہے رہن رکھنے کی۔ کیا چلتی ہے؟ رہن رکھنا۔ اب رہن رکھنا کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ میں نے آپ کے پاس سے ایک چیز لے لی، موبائل لے لیا یا کوئی اور چیز خریدی، گاڑی خریدی، کچھ اور چیز لے لی، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو 1 مہینے بعد پیسے دوں گا، تو آپ نے کہا صاحب کچھ تو بھی آپ رکھیں گے تو میں آپ پر اعتماد کروں گا۔ کس سے اعتماد کروں؟ تو میں نے کیا کیا معلوم ہے؟ میں نے ان کے پاس سے موبائل لیا تھا، تو اب موبائل کی رقم ان کو ادا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز پیسے نہیں تھے، تو میں نے کیا کیا، میری جو گاڑی تھی وہ ان کے حوالے کر دی، یہ میری گاڑی آپ کے پاس رکھو، یہ موبائل کی رقم میں موبائل لے کے جا رہا ہوں، میں فلاں تاریخ تک موبائل آپ کو واپس دے دوں گا، موبائل کی رقم دے دوں گا اور میری گاڑی لے کر جاؤں گا۔ یہ جو گاڑی رکھنا ہوا اس کو رہن رکھنا بولتے ہیں۔ رہن رکھنے والے کو راہین کہتے ہیں، جیسے میں نے رکھا، اور جس کو پاس رکھا ہے اس کو مرتہین بولتے ہیں، رہن پہ قبضہ کرنے والا مرتہین بولتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ یہاں پر ہے، فرحان مقبوضہ۔ اگر چیز دینے والا سامنے والے کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا ہے تو شخص لینے والا کیا کرے، اپنی کوئی ایسی چیز جو قیمتی ہے اس کے پاس رہن کے طور پر رکھے، اور مرتہین کو حق ہے کہ وہ اس پر قبضہ کر لے، یعنی آپ اس کے تابع میں چلے گی میری گاڑی۔ اب جب تک میں اس کے رقم پیسے نہیں دوں گا وہ چیز دے گی، گاڑی دے گا میرے کو؟ نہیں دے گا۔ اس کا مالک میں ہوں، مالک کون ہے؟ میں ہوں، لیکن قبضہ اس کا رہے گا۔ اس مسئلے کو میں سمجھا رہا ہوں بنیادی طور پر، آگے اس کا بڑا مسئلہ میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، رقم لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رقم لیتے ہیں۔ 50,000 روپے لے لیا، اب وہ بولے گا کس بیس پہ دوں میں آپ کو؟ آج تو اکثر 80% لوگ تو 50,000 روپے 10,000 روپے بیاج سے ہی دیتے ہیں، جو کہ حرام ہے، جیسا آپ نے پیچھے سن لیا، حرام کے سارے احکامات آ چکے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چیز کو رہن رکھ کر کے اس مدت کے لیے رقم دیتے ہیں کہ بھائی میں آپ میرے پاس یہ رجسٹری لا کے رکھ دیجیے آپ کے گھر کی، میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں 1 مہینے کے لیے، میرے 1 لاکھ روپے دے دو اور آپ کی رجسٹری لے کر جاؤ۔ یہ معاملہ جائز ہے نا، یہ بات یاد رکھو، یہ معاملہ جائز ہے، اس میں سود نہیں ہے ابھی کچھ بھی، کیونکہ وہ کیا رجسٹری صرف بطور قبضے کے رکھا ہے، اس نے اس کو تابع نہیں کر سکتا، وہ صرف اپنے 1 لاکھ روپے کے لیے رکھا ہے۔ جو 1 لاکھ روپے اس نے دیا میرے واپس آئیں گے کیسے؟ تو آئیں گے ان کو معلوم ہے 50 لاکھ کا گھر وہ گروی رکھے، یہاں پہ گروی رکھنا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ گروی رکھنا۔ رہن رکھنا مطلب گروی رکھنا۔ تو بہت ساری چیزیں گروی رکھی جاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں اس سے کیا کرتے ہیں، رقم لی جاتی ہے یا کوئی اور چیز خریدی جاتی ہے، اور وقت آنے پر وہ چیز کی رقم واپس کی جاتی ہے اور اپنے گروی رکھی ہوئی چیز کو واپس لیا جاتا ہے، یہی معاملہ ہوتا ہے نا۔ لیکن اب اس کے اندر ایک اور چیز ہے جو ناجائز ہے، وہ یہ ہو گئی ہے کہ مان لو میں نے 30,000 روپے کی چیز خریدی اور 50,000 روپے کی چیز گروی رکھی ہے نا۔ اب اگر میں 1 مہینے کے لیے میں نے کیا کیا تھا، وہ گروی رکھی تھی، لیکن میں نے 1 مہینے بعد میرے پاس پیسہ نہیں آیا، تو وہ گروی رکھنے والا سود مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ موقع کا یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ 30,000 کے مجھ کو 33,000 روپے دینا پڑے گا، 10% اس کا لگے گا، تو ہی آپ کو آپ کی 50,000 کی چیز واپس ملے گی، کیونکہ گروی رکھی ہے میں نے۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں، پوری پراپرٹیاں ہڑپ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ رجسٹری رکھے تھے، 5 لاکھ لیے تھے، 10 لاکھ کی پراپرٹی تھی رجسٹری، وہ 5 لاکھ کا بیاج بڑھ کے 5 لاکھ مدت، 5 لاکھ بیاج 10 لاکھ، رجسٹری حرام۔ کیا ہو گئی؟ اور کئی واقعات ہیں میرے پاس اس کے، ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں، ہم حل کرنے کے لیے گئے لیکن وہ حل نہیں ہوئی، نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ سود کھانے والا آدمی کب مانا ہے؟ قرآن حدیث کی انہیں، اللہ کے رسول کی نہیں مانا، اللہ کی نہیں مانا، اعلان جنگ کیا اللہ تعالیٰ نے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ سود لینے والا، دینے والا، دونوں دلانے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا،
یہ ساری سب لوگوں سے اعلان جنگ ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جائیں گے. اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کا مطلب کیا ہے؟ جہنم میں جائیں. اور رسول اللہ کے ساتھ جنگ کا مطلب تلواروں کے ساتھ لڑا جائے گا اس سے. تب کیا کیا جائے گا؟ اس کے پاس جائیں گے, اس کو پوچھیں گے توبہ کر کر آئے گا یا نہیں, چھوڑے گا یا نہیں یہ سود اور بیاج کا کاروبار. اگر وہ کہے گا توبہ کر لیتا ہوں تو ٹھیک ہے فقیہ, اس کا مطلب اس کو دی جائے گی سود ختم, اور اس کے بعد توبہ کی آج کے بعد وہ نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ نہیں مانا اس کا مطلب وہ بغاوت کر رہا ہے اور باقی کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے, لہذا اس کو میدان جنگ میں بلایا جائے گا, اس کے ساتھ لڑا جائے گا, اور یہ رسول اللہ اس کے ساتھ تلواروں کی جنگ لڑیں گے. کیا کریں گے؟ تلواروں کی جنگ لڑیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے. کیونکہ فساد کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا معاشرے. یہی وجہ ہے کہ چوری کے ہاتھ کاٹنے کیوں کہا اللہ نے, زنا کرنے والے کو قتل سنسار کرنے کا کیوں حکم دیا اللہ نے معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ ایک بندہ جب زنا کرتا ہے تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. لوگوں کو اس برائی کی عادت لگنا شروع ہوتی ہے. اس نے کی ہے میں بھی کروں گا, میں بھی کروں گا. ایک تھا 10 تیار ہو گئے, ریپسٹ کتنے تیار ہو گئے؟ 10. ان 10 کو سزا نہیں ملی تو 20 تیار ہو گئے, 20 کو سزا نہیں ملی تو 200 تیار ہو گئے, اور کئی ریپسٹ گھوم رہے ہیں, کوئی سزا نہیں. اسلام میں یہ ہے کہ جب کوئی ریپ کرتا ہے, زنا کرتا ہے, تو اس کو سب لوگوں کے سامنے چوراہے پر اس کو میدان کے اندر کھڈا کھود کر کے اس کو پتھر سے مار مار کر کیا کیا جاتا ہے, اس کو قتل کیا جاتا ہے. یہ سزا پورے لوگوں کے سامنے دینے کا حکم ہے. کیوں؟ تاکہ اس عبرتناک سزا کو دیکھ کر کے اس کے بعد کوئی زنا کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے. ایک آدمی کو اس طرح سے سزا دے کے بتاؤ, دیکھیے پھر کتنے زنا ہوتے ہیں, کتنے ریپ ہوتے ہیں. کئی سال پرانی بات ہے, ہمارے پڑھائی کے دور میں بس کے اندر کچھ لوگوں نے ایک معصوم کے ساتھ ریپ کیا تھا. اس وقت یہ آواز اس ملک میں موجود تھی کہ اسلامی قانون زنا کے بارے میں نافذ ہونا چاہیے اس ملک میں, لیکن اس کو صرف اٹھایا گیا, نافذ نہیں کیا, جس کی وجہ سے روز مرہ کئیوں بچیوں کے کیا ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ فاحش کام ہو رہے ہیں, گندگی ہو رہی ہے. یہ اسلامی قوانین جب لاگو ہوتے ہیں تو معاشرے کے اندر سے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے, ظلم نہیں ہے یہ معاشرے کے اندر بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود اور بیاج سے کیونکہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے, آج تقریباً 70 سے 80% لوگ اس کے اندر ملوث ہیں. پورے محلے کے اندر ریسرچ کریں گے, مشکل سے بمشکل آپ کو 10 گھر ملیں گے جس گھر کے اوپر لون نہیں ہوگا, یا جس گھر میں رہنے والا شخص سود سے کوئی چیز خریدا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ, اور اگر تم سفر پر ہو, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور تم لکھنے والا کسی کو نہ پاؤ, فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ, تو تم شیء مرہونہ پر قبضہ کر لو. وہ جو چیز ہے گروی رکھی ہوئی چیز پر کیا کر لو, قبضہ کر لو. لیکن ایک چیز یہاں پر ذکر فرمایا, جو چیز پر قبضہ کیا ہے میں نے, مان لو حضرت میرے پاس موبائل لینے کے لیے آئے اور موبائل میں نے ان کو دے دیا, اور انہوں نے کیا کر دیا, مجھ کو 50,000 کا موبائل دیا اور 1 لاکھ کی گاڑی میرے پاس کیا کر دے رکھ کے چلے گئے. اب یہ گاڑی کس کی ہے؟ حضرت کی ہے. مالک کون ہے؟ حضرت ہے, لیکن قبضہ میرا ہے. اب میرا قبضہ ہونے کے بعد اب میرے لیے کچھ احکامات ہیں. وہ کیا احکامات ہیں؟ نمبر 1, میں اس گاڑی کا استعمال نہیں کر سکتا. گاڑی کا استعمال, اگر گاڑی کا استعمال کیا میں نے ان کو پوچھے بغیر تو وہ سود ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا. اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا, چاہے وہ گاڑی ہو. اگر میں نے گائے دے دیا تو اس کا دودھ نہیں پی سکتا. یہ بات یاد رکھو. کوئی بھی ایسی چیز میں نے انہوں نے گروی رکھی جس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے, میرے لیے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. ہمارے اکابرین کے بارے میں آتا ہے, غالباً امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کو قرض کوئی چیز دے دے تو اس کے گھر کے سائے سے بھی دور چلتے تھے. گھر کے سائے سے بھی, کیونکہ گھر کے سائے میں جاؤں گا تو دھوپ سے بچ کر کے اس کے گھر کے سائے سے نفع اٹھانا معلوم ہو جائے گا, جو کہ حرام ہے, کیونکہ میں نے اس کو قرض دیا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو قرض دو تو اس کی چائے بھی پینے سے پہلے سوچو, کیونکہ وہ تمہیں چائے پلائے گا, تم نے قرض دیا ہے اس لیے, تم نے قرض دیا ہے اس لیے. اس سے کسی طرح کا کوئی فائدہ مت رہو.
ہاں اگر آپ اس کے پاس جائیں گے تو اس کو آپ چائے پلائیں. کیوں؟ آپ چائے پلائیں گے تو وہ سود نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو دینے والے ہیں، لینے والے تھوڑی ہیں. آپ نے پیسے دیے ہیں تو آپ اس کو چائے پلاؤ، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اس کو وہ اگر چائے پلائے گا تو اس لیے پلائے گا کیونکہ اس کے پاس سے میں نے قرض لیا ہے، اور یہ ایک طرح کا سود بھی ہوگا. ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ تمہارے بہت جگری یار ہے، ہمیشہ چائے پیتے رہتے ہیں، ہمیشہ دعوتیں کرتے رہتے ہیں، اس میں لینے دینے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا ہے، اگر میں پیسے نہ بھی دیا ہوتا تب بھی ایسی چائے پلاتے، تو یہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے. لیکن عام طور پر یہ بہت کم ہوتا ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو میرے لیے اس چیز سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. میں اس چیز پر ان کی اجازت سے اگر خرچہ کیا، میں نے مان لو انہوں نے میرے پاس بیل چھوڑ کر چلے گئے، بھینس چھوڑ کر چلے گئے، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ میں تمہارے پاس میری بھینس رہنے دو، جب تک میں پیسے نہیں دیتا تب تک تم یہ بھینس تمہارے پاس کب سے میں رکھو. تو اب وہ بھینس، اس کا دودھ، اس کا سب کا مالک یہ رہیں گے. البتہ ان سے انہوں نے کہا کہ میرے بھینس کے لیے چارہ لے کر جاؤ، تو میں نے 100 روپے کا چارہ لے کر گیا، تو 100 روپے ان کی طرف میرے آنے کے بعد مل جائیں گے. وہ تو قرض ہے ہی، یہ 100 روپے میرے چارے کے ہیں جو میں نے ان کے جانور کو کھلائے. تو جو بھی ان کے بولنے پر میں اس چیز پر خرچ کروں گا وہ سب ان پر قرض رہے گا میرا. میں میرے ذات سے خرچ نہیں کروں گا. اس کے نفع کا بھی مالک وہی رہیں گے، اس کے نقصان کا بھی مالک وہی رہیں گے. جس کی چیز ہے میرے پاس صرف قبضہ رہے گا. کیا رہے گا؟ قبضہ رہے گا. ہاں اس میں ایک اور معاملہ یاد رکھیں. مان لو 25,000 کی چیز لی ہے اور 50,000 روپے کی چیز میرے پاس گروی رکھے ہیں. بعد میں ان کو اور 5,000 کی ضرورت گری، پھر 15,000 کی ضرورت گری، پھر 5,000 کی ضرورت گری. تو انہوں نے میرے پاس سے کتنے روپے لیے؟ 50,000 روپے لے لی. چیز کتنے کی تھی؟ 50,000 کی. اب یہ دونوں بیٹھ گئے، بھائی میں تیرے 50,000 دینا ہوں اور یہ چیز بھی میری 50,000 کی ہے. اگر آپ بولے تو یہ چیز آپ کیا کر لو میرے سے 50,000 میں لے لو، آپ کا دینا بھی ختم ہو جائے گا میرا، اور یہ چیز آپ کی ملکیت میں چلی جائے گی. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بھی ایک طرح کا معاملہ ہے. اگر مجھے خود میں اس پر راضی ہوں میں، تو پھر یہ معاملہ صحیح ہے. زبردستی وہ چیز میرے گلے میں ڈال نہیں سکتے. میں بولوں گا نہیں بھائی مجھے میرے لیے 50,000 چاہیے، تو ان کا کام ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں کسٹمر لے کر آتا ہوں، وہ چیز جو میرے پاس رکھی ہے اس کو بیچتا ہوں، وہ 50,000 روپے لے کر تجھے دیتا ہوں. یہ کام بھی کس کا رہے گا؟ اس کا رہے گا. میں کسٹمر دیکھنا میرا کام نہیں، میں کسٹمر لاؤں گا اس کو بیچوں گا، میرا کام وہ نہیں ہے. اس کا سارا خرچ اس کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی باریک باریک چیزیں ہمیں بتائی ہیں. فَإِنَّ مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ تو رہن رکھنا کب ہے؟ جب بھروسہ نہیں تھا. بھائی بھروسہ نہیں نا میرے کو سامنے والے پہ، اس لیے میں نے چیز گروی رکھی. اگر بھروسہ میرے کو ہے، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھروسہ ہے تو بھائی ٹینشن نہ کھولے، مجھ پہ تجھ پر بھروسہ ہے تو 1 مہینے بعد دیتا بولا نا، چل 1 مہینے کے بعد دے دے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو اب ان کا کام ہے کہ اس نے جب تمہارے پاس اپنی چیز دے دی ہے تم کو بطور امانت کے، یعنی اب تمہارے پاس وہ چیز امانت رہی، تب تک تم پیسے نہیں دیتے. جس دن پیسے دے دیں گے اس دن تم اس کے مالک ہو جائیں گے. جب تک وہ چیز تمہارے پاس امانت ہے، یعنی میری رقم بھی تمہارے پاس کیا ہو گئی؟ امانت ہے. اب تمہارا کام ہے کہ اس نے جب تم پر اعتماد کیا ہے تو تم اس وقت آنے پر، اس میعاد پر، جو تاریخ طے کی ہے اس تاریخ پر تم وہ رقم لا کر کے وہ امانت ہمارے حوالے کر دو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. ورنہ میرے اعتماد میں بھروسہ کر کے دے رہا ہوں اور یہ پھر 1 مہینے کے بعد فون بند کر کے بیٹھ گئے، یا پھر فون کٹ کر رہے ہیں، یا پھر بھائی کے پیسے نہیں دیتا جاؤں، یا پھر ٹالم ڈول، ابھی نہیں آیا، یہ آیا، پھر میرے بچے بیمار ہیں، میری جورو یہ ہے، میرے گھر کا یہ حال ہے. جھوٹ بول کر کے ہزاروں معاملے ہمارے پاس، لوگوں کو گھمایا جا رہا ہے، بس گھمایا جا رہا ہے. اور کئی لوگ مانگ مانگ کر کے دینے والا بھکاری بن گیا، لیکن لینے والے پر ورم نہیں آئے. ایسے بھی لوگ ہیں، اتنے ہٹ ڈر کے لوگ ہیں. تو معاملے کو لکھ کر کے اعتماد ہو تو دے، بھروسہ ہے تو دے، نہیں تو بھائی میں ادھار نہیں دے سکتا، میں ادھار نہیں دے سکتا، مجھے معاف کر دو. یہ سارے صاف صاف معاملہ صاف صاف کرو. اگر دینا ہی ہے ادھار تو یہ ضابطوں کے تحت دے دو. اس کو فرمایا فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کر سکتا ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ کو ڈرتے ہوئے اس کا رب ہے، اس امانت کو اس کو کیا کر دے، وقت آنے پر لوٹا دے. اور سن لو وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ،
گواہ جو ہے نا، گواہ بنائے گئے تھے، جو گواہ بنتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گواہی کو چھپائے نہیں، گواہی کو چھپائے نہیں، جو گواہی ہے وہی چیز آ کر کے وقت پر گواہی دے اگر جھگڑا ہو جائے تو۔ اگر وہ گواہی کو چھپائیں گے یہ گنہگار ہو جائیں گے، ناجائز ہے یہ گناہ۔ گواہی کو چھپانا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل عاصی ہے، گنہگار ہے، فاسق ہے اس کا دل، کیونکہ ارادہ دل سے ہوتا ہے، اس نے دل سے ارادہ کیا ہے، لہذا اس کا دل ہی کیا ہے؟ گندا ہے۔ اس نے دل سے ارادہ کیا کہ مجھے گواہی نہیں دینا ہے، اگر وہ گواہی دیتا تو انصاف کا بول بالا ہوتا، عدل کا بول بالا ہوتا، اس نے گواہی نہیں دی، اس لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا اس کے گواہی کی چھپانے کی وجہ سے۔ لہذا جن لوگوں کو گواہ بنا دیا گیا ہے ان کا کام ہے کہ وہ گواہی کو بالکل چھپائے نہیں، وقت آ جائے تو جا کر کے گواہی دے دے، اور گواہی دینے والے کو جو چیز کہی گئی ہے اتنی ہی کی گواہی دے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور جب گواہی دینے کے لیے کہیے اسی وقت گواہی دے، اس سے پہلے بھی نہ دے، اس کے بعد بھی نہ دے، کیونکہ آپ ایک معاملے سے ریلیٹیو کام کر رہے ہیں، اس کے آپ گواہ ہیں، ثبوت ہیں آپ، اور آپ کو اللہ کا ڈر رہنا چاہیے، کہیں آپ کسی کے لالچ دینے پر، کسی کے رشوت دینے پر آپ اپنی گواہی کو اندر توڑ مڑوڑ نہ کرو، کیونکہ آپ جب گواہ بن رہے تھے اس وقت معاملہ 25,000 میں طے ہوا تھا، لیکن جو دکان والا ہے اس نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو 500 روپے دیتا ہوں، تم 27,000 سے معاملہ گواہی دو۔ کیا کرتا ہوں میں؟ 500 روپے دیتا ہوں تو 27,000 سے گواہی دے۔ وہ کٹگرے میں آ کر ہاں چلو 27,000 میں معاملہ طے ہوا تھا، لے جھوٹی گواہی دے دیا۔ کیا کر دیا؟ کہ یہاں پر اس کو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو ڈرنا چاہیے گواہوں کو، وہ اپنی گواہی میں ذرہ برابر بھی جھوٹی بات نہ کرے، جو گواہ جس چیز کی گواہی طے کی گئی ہے اسی کی گواہی لے لے، اور جو لکھا گیا ہے وہی کرے، اس کے اندر ولا یبخس منہ شیئا، ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے، لکھنے والا بھی ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کرے لکھنے میں، جو کہہ رہا ہے وہی لکھے۔ بانڈ بنانا آتا ہے نا بھائی، بانڈ میں لکھتے ہیں ہم لوگ، بانڈ کیوں لکھتے ہیں معلوم ہے؟ بطور ثبوت کے ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو لکھا جاتا ہے اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے، لہذا لکھنے والے کا کام ہے کہ جو طے ہوا ہے وہی لکھے، سمجھے؟ جن گواہوں کو گواہی دینے کے لیے کہا ہے وہی گواہی دے۔ عام طور پر گواہ اگر گواہی کو چھپاتا ہے اور وہ گواہی دینے نہیں آتا تو پھر کورٹ کے باہر 200 روپے میں بکنے والے جھوٹے گواہوں کو گواہ بنا کر اندر جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جھوٹا فیصلہ، ناانصافی والا فیصلہ، جھوٹے گواہوں پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شریعت میں یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اصل گواہ نے گواہی دینے سے انکار کیا، چھپایا اپنے گواہی کو، گواہی نہیں دیا، جو گواہی دینا تھا وہ گواہی نہیں دیا، دوسری گواہی دے دی۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ، یا پھر یہ کہ میں تھا ہی نہیں گواہ، میرے کو گھسیٹو مت اس کے اندر، اس کو ڈر آ گیا پولیس اسٹیشن کا، کون پولیس اسٹیشن کے چکرا مارو، کون کورٹ کچہری چکرا مارو، میں گواہی کوئی نہیں دیتا۔ ایسا ہوتے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے مسلمان بزدل ہو گئے، کیا ہو گئے؟ بزدل ہو گئے، کسی معاملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے رہتے لیکن گواہی نہیں دیتے۔ کوئی جس گھنٹے میں پولیس اسٹیشن جاؤ، چکر لگاؤ، کاروبار چھوڑو، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ تو نے آج گواہی نہیں دی، اس لیے وہ مجرم باہر پھر رہا ہے۔ آج کسی ایک بچے کے ساتھ، بچی کے ساتھ، کسی ایک شخص کے ساتھ غلط ہوا ہے، آپ کی صحیح گواہی نہیں دینے کی وجہ سے، اگر گواہی دیتے تو وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتا، اس کو سزا ملتی اور لوگ چین سکون سے باہر زندگی گزارتے، لیکن آپ نے گواہی نہیں دی، اس لیے وہ باہر اور کسی دوسروں کو ٹھگنے کے لیے یا دوسرے بچیوں پر نظر ڈالے پھر رہا ہے۔ یہ گواہ کے گواہی نہ دینے کے اور چھپانے کی وجہ سے ہوا، لہذا یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، جانتے ہیں تمہارے دل میں کیا ہے، تم کیوں گواہی چھپا رہے ہو، تم کس بنیاد پر گواہی، جھوٹی گواہی دے رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے۔ تم نے گواہی میں کیا چیز چھوڑی، کیا چیز چھپائی، یہ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔
اس لیے جن چیزوں کا تمہیں گواہ بنایا جا رہا ہے وہی چیز کی گواہی آپ اللہ کے سامنے جج کے سامنے قاضی شریعت کے سامنے کیا کریں پیش کریں. یہ ہیں وہ معاملات جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر ذکر فرما رہے ہیں. آگے اللہ تبارک ایک آخری رکوع سورۃ البقرہ کا باقی ہے. انشاءاللہ سنیچر کے دن یہ سورت کو ہم کیا کریں گے مکمل کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلی سورت شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.